It is related to the globalization and poverty alleviation. Poverty alleviation is going to discuss with reference to income inequality. First, you must know what is income inequality, and then how it is going to affect the poverty, and then later on it is going to affect on globalization, or globalization is going to create poverty through the income inequality. So that kind of relationship we need to understand. First question is that what is income inequality? Actually it shows the proportional distribution of income across the total population. کتنے پرسنٹ لوگوں کے پاس کتنی انکم ہے. اگر تو 20% لوگوں کے پاس جو کہ فرسٹ کوانٹائل ہے 20% انکم ہی ہے تو اٹ از اکویلٹی. 40 کے پاس 40% انکم ہے, 60% پاپولیشن کے پاس 60% انکم ہے, 80% پاپولیشن کے پاس 80% انکم ہے, 100% پاپولیشن کے پاس 100% انکم ہے. دس شوز دا equality. If there is any kind of distraction from this balanced situation, so this is called inequality. اگر if we observe the unequal situation, تو یہاں پہ we must know about کہ how it can be reflected, اور income inequality جو ہے اس کا reflection کیا ہوگا. تو actually it shows the relative poverty and skewed income distribution, کہ لوگوں کے درمیان انکم کس طرح ڈسٹریبیوٹ کی جا رہی ہے, اور ریلیٹو پاورٹی جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ریفرنس سے کس طرح اپنا اسٹیٹس چینج کر رہے ہیں, وہ اس کے ذریعے ہم ریفلیکٹ کر سکتے ہیں. لارنس کرو از دا گڈ وے اور سورس وچ ہیلپ اس ٹو فائنڈ آؤٹ دا انکم انیکوالٹی, جس کو ہم جینی کوفیشینٹ ایک میتھمیٹیکل ویلیو کے ذریعے بھی ریفلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کا تھوڑا سا کیلکولیشن کا میتھڈ تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. اس سے پہلے بیسیکلی اٹ شوز کہ کیا پرپورشن ہے کتنی پاپولیشن کا جو کہ اس کے ریسپیکٹو پرپورشن آف انکم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کہ نہیں. اگر 20% پاپولیشن ہے تو کیا اس کے پاس 20% انکم کا ہے کہ نہیں. سو اٹ شوز دا باٹم اینڈ شوز دا ٹاپ 20% اینڈ دین ریلیٹیولی میڈیم 20% اینڈ سو آن. دیر آر سم ادر ویز جن میں اس کو ہم میئر کر سکتے ہیں انکم انیکوالٹی کو. ان میں سے ایک ڈیکمپوزیشن آف انکم انیکوالٹی کا انڈیکس ہے, تھیل انڈیکس جس کو کہتے ہیں, ڈیسائل ڈسپرشن ریشو ہے, ایٹکنسن انیکوالٹی میئر ہے, اور جنرلائز اینٹروپی میئر ہے. آل دیز میئرز کین بی یوزڈ ٹو کیلکولیٹ دا انکم انیکوالٹی. اب انکم انیکوالٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے لارنس کرو جو ہے وہ بہت ہیلپ فل ہوگا. اگر یہ ہم اسٹریٹ لائن دیکھیں, یہاں پہ جو ریکٹینگل لائن ہے, اٹ شوز کہ جو ریلیشن شپ ہے کیومولیٹو پرپورشن آف انکم کا اور کیومولیٹو پرپورشن آف پاپولیشن کا, اس کو کوانٹائز میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا ہے, یعنی 20%, پھر یہ مزید 20% جو کہ ایکومولیٹ ہو کے 40% ہو جائے گا, پھر 20% ایکومولیٹ ہو کے 60% اینڈ سو آن, اور یہ 100%. اب اگر یہ لائن دیکھیں جو ریکٹینگل ہے تو یہ شو کرتی ہے کہ فرسٹ 20% پاپولیشن کے پاس 20% انکم ہولڈ ہو رہی ہے. اسی طرح 60% پاپولیشن کے پاس 60% انکم کا پرپورشن ایگزسٹ کر رہا ہے. لیکن اگر ہم اس کرو کو جو کہ ڈائگنل کرو سے اوے موو کر رہا ہے, اگر ہم اس کرو کو دیکھیں تو اس کرو کے ساتھ ساتھ موو کرتے ہوئے انکم انیکوالٹی میں ڈیویشن شو ہو رہی ہے. مین ٹو سے کہ دس گیپ بٹوین ٹو لائنس آر شوئنگ دا انکم انیکوالٹی سچویشن. اب اگر تو یہ لائن جو ڈارک جو ہارڈ لائن ہے, یہ اگر اسی لائن ڈائگنل لائن کے اوپر ہوتی تو دیر از نو انکم انیکوالٹی, لیکن یہ جتنا زیادہ ڈیویٹ کرے گی اتنی زیادہ انکم انیکوالٹی اسکیو ہوتی جائے گی, یعنی انکم انیکوالٹی بڑھتی جائے گی, انٹینسیفائی ہوتی جائے گی. لارنس کرو یہ, اور یہی کرو جو ہے اس کو ہم لارنس کرو کہتے ہیں, اور یہ جو اسٹریٹ لائن ہے اس کو آپ ایکول ڈسٹریبیوشن انکم بھی کہہ سکتے ہیں. سیکنڈلی دس شوز دا فارمولا کہ ہاؤ یو کین کیلکولیٹ دا کوفیشینٹ آف پاورٹی اور یا کوفیشینٹ آف انکم انیکوالٹی, جس کو لارنس کرو کہہ رہے ہیں, اور جو کہ جینی کوفیشینٹ کو میئر کرنے میں ہیلپ کر رہا ہے. تو یہ فارمولا سمپلیفائڈ ہے. اس میں ویلیو آپ کے پاس آئے گی 0 اور 1 کے درمیان. 0 مین دیر از نو انیکوالٹی, اور اگر وہ 1 کو اپروچ کرے گی تو انیکوالٹی از ایٹ میکسیمم, ہائیسٹ انیکوالٹی ہوگی. یہاں پر جو کیپیٹل وائی ہے دس شوز دا ٹوٹل انکم, اور یہ لارنس کرو کے لیے شو ریپرزینٹ کر رہا ہے. باقی سب ویلیوز کی ود ریفرنس ٹو دا فارمولا ایکسپلینیشن آئیڈینٹیفائی کر دی گئی ہے. If we observe the effect of income inequality, تو important چیز از دیٹ, جو امپورٹنٹ تھنگ ہے وہ کیا ہے کہ
جو انکوالٹی ہے وہ گلوبلائزیشن کے کنٹیکسٹ میں کس طرح افیکٹ کر رہی ہے پوری سوسائٹی کو. تو جو انڈیویجول ایویڈنسز ہیں وہ تو کہتی ہیں کہ افیکٹ ہوتا ہے کچھ کنٹریز کے اوپر, یعنی انڈیویجول کنٹریز کے اوپر افیکٹ آ رہا ہے, اور خاص طور پہ دوز ایریاز دوز پروڈکشن سیکشن جہاں پہ ان کی ہرٹ ہوتی ہے انکم انیکوالٹی کی وجہ سے, وہاں پر فیکٹر پروڈکشن جس میں اسپیسیفکلی لیبر اور کیپٹل ہے وہ ڈسپلیس کرنا پڑتا ہے, وہ پرابلم فیس کرتا ہے. اوور آل ان جو ایویڈنسز ہیں انکم انیکوالٹی کے ود ریفرنس ٹو گلوبلائزیشن وہ بہت لو ہیں, یعنی نہ ہونے کے برابر ہیں, جس میں یہ چیز پروو ہو رہی ہے کہ ایکچولی جو انسیڈنس آف پاورٹی ہے لانگ رن میں وہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے انکریز نہیں کر رہا بلکہ ڈیکریز کرنے کی طرف اس کی ٹینڈنسی ہے. اب اگر ہم ایبسولوٹ انکم کو دیکھیں, ایبسولوٹ پاورٹی کو دیکھیں ود ریفرنس ٹو دا گلوبلائزیشن, تو یہ سینیریو ہمیں اس ٹیبل میں نظر آتا ہے کہ اگر $1.08 ویلیو لے لیں اور اس سے لو انکم والے لوگ ہیں کتنے تھے ڈفرنٹ ریجنز میں, تو یہاں پہ یہ جو پرپورشن یا پرسنٹیج دی ہوئی ہے اس میں ایسٹ ایشیا اینڈ پیسیفک میں 1987 سے 1998 میں ان میں ڈکلائن آیا, تو وہ ڈکریز کر گئے, یہاں سے ریڈکشن ہوئی ڈاؤن ورڈ. اسی طرح چائنا کو ایکسکلوڈ کر کے سچویشن تھوڑی سی اور بہتر ہو جائے گی. ایسٹرن یورپ اینڈ سینٹرل ایشیا جو ہے اس میں سچویشن اوپر کی طرف گئی کیونکہ یہاں پہ 0.2 سے 5.1 پہ چلے گی سچویشن. ایک یہاں پر پرابلمٹک سچویشن رہی, اور دوسری سچویشن زیادہ جو ہوئی تھی وہ انکریز ہوئی ہے اس میں مارجنل سی. اگر آپ دیکھیں تو لاطن امریکہ اینڈ دا کیریبین جو ہے اس میں بہت مارجنل چینج ہے 0.3 کی. اس کا مڈل ایسٹ اور نارتھ امریکہ جو ہے اس میں بھی جو چینج ہے وہ آپ دیکھیں ڈکلائن کی طرف ہے, وہ بھی ڈاؤن ورڈ گیا ہے. ساؤتھ ایشیا اس میں بہت 4% کی چینج آئی ہے. سب سہارن افریقہ جو ہے اس میں 0.3% کی صرف چینج آئی ہے جو کہ بہت مارجنل ہے. تو جو ورلڈ کی اوور آل چینج ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کوئی بہت زیادہ چینج نظر نہیں آ رہی. 4% کے قریب انکم انیکوالٹی جو ہے اس میں $1.08 سے بلو جو لوگ ہیں ان میں بڑی تھوڑی کمی ہوئی ہے. سو اٹ مینس دیٹ گلوبلائزیشن جو ہے وہ ایکچولی دونوں طرف کے افیکٹ کاز کر رہا ہے. ایک طرف تو وہ اوور آل کچھ کنٹریز کے لیے انکم انیکوالٹی جو ہے اس کو ریڈیوس کرنے میں ہیلپ فل ہو رہا ہے, لیکن کچھ کنٹریز جو کہ اس کا بینیفٹ اس طریقے سے نہیں لے پا رہی وہ مارجنل سچویشن میں ہے, وہاں پر گلوبلائزیشن کی وجہ سے انکم انیکوالٹی مارجنلی رائز بھی کر سکتی ہے اور کر رہی ہے. اینی ہاؤ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ گلوبلائزیشن جو ہے وہ پاورٹی کو افیکٹ کرتی ہے, تو پاورٹی جو ہے وہ ایکچولی ریفلیکشن ہے ویل بینگ کی, اینڈ ویل بینگ از میئرڈ اور کیلکولیٹڈ تھرو دا جی ڈی پی. تو یہاں پہ کوشچن یہ ہے کہ جی ڈی پی کتنا افیکٹولی ویل بینگ کو میئر کرتا ہے. اب جیسے بھی جی ڈی پی میئر کرتا ہے ویل بینگ کو نہیں, اگر جی ڈی پی انکریز کرتا ہے تو ویل بینگ کے انکریز ہونے کے چانسز کافی ہائی ہوں گے. دوسری طرف گوکلینی نے 2002 میں کچھ انڈیکیٹرز آئیڈینٹیفائی کیے جن کے ذریعے ویل بینگ کو میئر کیا جا سکتا ہے, جس میں فریڈم آف فرام ہنگر, ہیلتھ, چائلڈ لیبر, ایجوکیشن اینڈ ایکسیس ٹو سیف واٹر اینڈ سینیٹیشن ہے. اگر ان ساری سچویشنز کو دیکھا جائے تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اوور آل انکم انیکوالٹی کے اوپر آنا چاہیے. یعنی یہ سارے کے سارے جو جی ڈی پی کے ساتھ ساتھ یہ سارے کے سارے انڈیکیٹر جو ہیں ان میں بھی چینج آنی چاہیے. اگر ہم دوبارہ اس ریلیشن شپ کو ایک نظر دیکھیں جو انکم انیکوالٹی اور ٹریڈ کے درمیان ہے, تو یہ ریلیشن شپ تو بہت زیادہ کلیئر نہیں کرتا کہ ٹریڈ ایکسپینڈ کرنے سے انیکوالٹی جو ہے وہ کم ہو جائے گی. لیکن اگر دوسری طرف ہم گروتھ ریٹس کو دیکھیں آف دا پورس اینڈ ریچسٹ کوانٹائلس کے, تو ان میں ریزنیبل چینج آئی ہے. جو پورسٹ کنٹریز ہیں ان کا جو پور کوانٹائل ہے وہ امپروو کیا گیا ہے, 1.8 سے 4% پہ چلا گیا ہے, جبکہ ریچسٹ کنٹریز جو ہے ان کا ریچسٹ کوانٹائل جو ہے وہ 3.3 سے کم ہو کر 1.7 پہ چلا گیا. اٹ مینس کہ دونوں طرف, ایک طرف تو ریچ کنٹریز جو ہیں ان کی ریچنس میں تھوڑی انٹینسٹی میں کمی آ رہی ہے, دوسری طرف جو پور کنٹریز ہیں ان کی انٹینسٹی آف پاورٹی میں بھی کمی آ رہی ہے. تو گیپ جو ہے دونوں کے درمیان کچھ کم ہوتا جا رہا ہے. اگر ہم بی ایم اپروچ کو سلائی مارٹن کے ساتھ کمپیئر کریں اور یہاں پہ گلوبل کوفیشینٹ کو دیکھیں, تو جو بی ایم اپروچ نے ڈیٹا یوز کیا تھا اس کے مطابق تو کوفیشینٹ جو جینی کوفیشینٹ ہے وہ کنسسٹنٹلی گرو کر رہا ہے, لیکن جو ایس ایم اپروچ ہے اس کے مطابق جینی کوفیشینٹ کنسسٹنٹلی
سلولی تھوڑا سا رائز کر کے کنسسٹنٹلی ڈاؤن کر رہا ہے. تو تھوڑا مارجنلی ڈاؤن ہو رہا ہے, لیکن آہستہ آہستہ گلوبلائزیشن کا امپیکٹ آ رہا ہے, جس کی وجہ سے جو انکوالٹی ہے وہ ریڈیوس کرتی جا رہی ہے. اینی ہاؤ گلوبلائزیشن کے متعلق ایک اور فورکاسٹ یہ کی گئی کہ اگر 1980 سے 98 کے ڈیٹے کو لیتے ہوئے اس کو ہم فردر پروجیکشن کریں 2050 تک, تو یہ انکریز ہے انکم انکوالٹی میں, یعنی انکم انکوالٹی پہلے ڈکریز کرے گی, لیکن اوور دا ٹائم اس کے انکریز کرنے کے چانسز بہت ہائی ہیں. سیکنڈلی, گلوبلائزیشن کے اگر ہم افیکٹ کو دیکھیں کس طرح وہ ہرٹ کرتا ہے سوسائٹی کو, تو اس میں ملانوک نے 2002 میں امپورٹنٹ چیز بتائی تھی کہ ایکچولی ڈپینڈس پون دا انیشیل اسٹیٹ آف دا کنٹری, کہ اگر وہ پور ہے تو اس کو اتنا زیادہ بینیفٹ نہیں ہوگا, کیونکہ جتنی ڈیولپمنٹ ہوگی گلوبلائزیشن کی وجہ سے اس کا میجر کمپوننٹ یا بینیفٹ جو ہے وہ رچ سیگمنٹ کو ہو جائے گا, اور جو ہائی انکم کنٹریز ہیں ان میں یہ بینیفٹ پور کو اور میڈیم انکم گروپس جو ہیں ان کے پاس جائے گا. تو اس لیے اس کی وجہ سے انیشیل سٹارٹ جو ہے, یعنی انکم ڈسٹریبیوشن جو فنکشن ہے انیشیل انکم لیول کا, وہ بہت میٹر کرتا ہے. اب اگر آپ گروتھ کو دیکھیں اوور آل ود ریسپیکٹ ٹو دا فار دا پور پیپل, تو یہ ایک پازیٹیو ریلیشن شپ یہاں پہ نظر آ جائے گا, ایک ایوریج اینول چینج جو ہوگی انکم ان پورسٹ کوانٹائل میں اینڈ پر کیپیٹل انکم میں, یہ دونوں کا پازیٹیو ریلیشن شپ ہو رہا ہے, اور یہاں پہ زیادہ تر کنٹریز یہی شو کر رہی ہیں. دوسری طرف اگر ہم ویجز کو دیکھیں تو ویجز میں بھی جو لیس گلوبلائز کنٹریز ہیں ان کے مقابلے میں رچ کنٹریز اور گلوبلائز کنٹریز جو ہیں ان کی ویجز بہت زیادہ رہی ہیں. تو یہ دونوں چیزیں اس بات کو پروف کر رہی ہیں یا ایویڈنٹ دے رہی ہیں کہ گلوبلائزیشن از گوئنگ ٹو چینج دا سچویشن ان فیور آف دا ڈیولپنگ کنٹریز ایز ویل.